بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. دس از سر اشر علی شیخ اور اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج 15 نومبر کو جو ایم ڈی کیٹ ہونے والا تھا، اس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے روک دیا ہے پی ایم سی کو ایم ڈی کیٹ لینے سے. اور جن صاحب نے، یعنی کہ جو جبران صاحب ہیں، جنہوں نے اسٹوڈنٹس کا جو کیس جو ہے وہ لڑا ہے اور اس کے بعد اس کیس کو جیتا ہے، جس کے بعد پی ایم سی جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں لے پا رہی، تو اس کیس کے مین اور اہم پوائنٹس کیا ہیں وہ جبران صاحب اپنی اس ویڈیو میں خود بتا رہے ہیں. کائنڈلی اس کو غور سے ذرا سنیں تمام اسٹوڈنٹ، تاکہ آپ کو جتنی بھی آپ کی کوائریز ہیں وہ ساری آپ کی جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی. اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ 15 نومبر کو ایم ٹی کیٹ کے لیے رجسٹر کر چکے تھے اور امتحان دینے والے تھے. یہ ویڈیو اس لیے بھی بنانی ہے چونکہ شاید ٹویٹر میں یا فیس بک پوسٹ کے ذریعے میں تفصیل سے ایکسپلین نہ کر پاؤں کہ آج جو فیصلہ آیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اس کے معنی کیا ہیں اور وہ فیصلہ کیوں دیا گیا ہے. اور میری گزارش ہوگی تمام تر ان لوگوں سے جو کہ ایم ڈی کیٹ دے رہے ہیں یا وابستہ ہیں کسی ایسے انسان سے، اس سے ویڈیو پیغام شیئر کریں تاکہ آپ کی تمام تر کنفیوژن دور ہو جائے. دیکھیے، جب ہم نے یہ پٹیشن فائل کی تو بہت سارے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ بار بار سلیبس چینج ہو رہا ہے. کبھی نمز کا سلیبس 3 اکتوبر کو آیا، پھر 7 اکتوبر کو ایک اور آیا، پھر 19 اکتوبر کو ایک اور آیا، پھر 23 اکتوبر کو اس سے مزید چینجز ہوئے. اور پھر آخر میں پی ایم سی نے، پاکستان میڈیکل کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے ایک فارم دے دیں گے، آبجیکشن فارم. امتحان دیتے وقت وہ آبجیکشن فارم فل کریں اور اس میں بتا دیں اگر کوئی ایسا سوال ہے جو اب بھی سلیبس کے باہر آ رہا ہے. یعنی کہ ایک قانون آیا پی ایم سی جو کہ پارلیمنٹ نے پاس کیا، اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم نے ایک یونیفارم سٹرکچر بنانا ہے پورے پاکستان میں، پہلی بار سینٹرلائز ایگزام کرانے ہیں. تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ تمام تر صوبوں کا سلیبس مختلف ہے اور ان صوبوں کے سلیبس کو ریکنسائل کرنا ہوگا اور ایک ایسا ایم ڈی کیٹ کا سلیبس بنانا ہوگا کہ کسی بھی صوبے کے اسٹوڈنٹ کے رائٹس جیپٹائز نہ ہوں، اسے کوئی نقصان نہ ہو. تو یقینی طور پہ قانون میں اس حوالے سے کوئی چیز موجود ہوگی. تو قانون میں موجود تھی کہ قانون میں لکھا ہوا تھا کہ ایم ڈی کیٹ بنانے کے لیے ایک نیشنل ایکیڈیمک بورڈ بنایا جائے گا جس میں ہر صوبے سے پرائیویٹ اور پبلک میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور ڈینز نامینیٹ ہوں گے اور میڈیکل پروفیشنلز نامینیٹ ہوں گے. اور چونکہ وہ تمام تر صوبوں کی ریپرزنٹیشن رکھیں گے تو وہ ایک ہی بار بیٹھ کے ایم ڈی کیٹ کا سلیبس بنائیں گے تاکہ وہ تمام تر صوبوں کے گریونسز اس میں رکھ سکیں اور یہ انشور کر سکیں کہ کسی بھی ایسا سوال نہ آ رہا ہو جو کسی بھی صوبے کے سلیبس یا کورس سے ایف ایس سی کے باہر تھا. مگر ہوا کیا؟ پی ایم سی نے گوارا نہیں کیا یہ ایکیڈیمک بورڈ بنانا. تبھی بار بار آپ کو سلیبس چینج ہوتا نظر آیا، کبھی 2 دن کے بعد چینج ہو رہا ہے، کبھی 3 دن کے بعد چینج ہو رہا ہے. حالت یہ ہو گئی کہ اسٹوڈنٹس ای میل کر کے بتا رہے تھے کہ آپ کے سلیبس میں کیا خرابی ہے، اور پی ایم سی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ای میل پڑھ کے سلیبس چینج کر رہا تھا. اسی لیے کر رہا تھا چونکہ پی ایم سی نے اپنا قانونی کام نہیں کیا اور وہ ایکیڈیمک بورڈ تشکیل نہیں دیا. دوسری بات، پی ایم سی جو ہے اتنا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، گنی چنی کچھ چند ہزار سیٹیں ہیں اور لاکھوں امیدوار ہیں اس کے لیے. یقینی طور پہ آپ کو ٹیبولیشن کے، مارکنگ کے، چیکنگ کے یہ سارے مسائل ہوتے ہیں. تو آپ نہیں چاہتے کہ کوئی نکما، کوئی اناڑی، کوئی ان ایکسپیرینس آدمی جو ہے میرا ٹیسٹ کنڈکٹ کرے، مگر اس کے لیے بھی کوئی لا فالو ہو، کوئی پروفیشنل باڈی بنے، وہ لوگ جو اختیار رکھتے ہیں وہ میرا ٹیسٹ کنڈکٹ کریں. تو اس کے لیے قانون کہتا تھا کہ ایک 7 رکنی میڈیکل اتھارٹی بنے گی. وہ میڈیکل اتھارٹی ایم ڈی کیٹ آرگنائز کرے گی. پی ایم سی والوں نے وہ بھی بنانا گوارا نہیں کی اور اس کو بھی کہا کہ جو ہماری کاؤنسل بنی ہے وہی سلیبس بنائے گی اور وہی ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی. یعنی کہ جانتے بوجھتے، یہ وفاقی حکومت کا قانون ہے. پی ایم سی ایک وفاقی حکومت کے ماتحت آتا ہے اور وفاقی حکومت نے خود، جبکہ وزیر اعظم کا بھی بڑا عمل دخل پی ایم سی کے قانون کے اندر ہے، مگر انہوں نے یہ باڈیز نہیں بنائی، انہوں نے یہ اتھارٹی نہیں بنائی. جو ڈیلے اب تک ہوا ہے، جو کنفیوژن آپ کو پچھلے 5 ہفتوں میں ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے پی ایم سی کی اپنی نااہلی اور وفاقی حکومت کا قانون پہ عمل درآمد نہ کرنا. اب آپ مجھے بتائیے، 16 سال اسکول کی تعلیم کے بعد دنیا میں آپ نے اپنا ایک مائنڈ بنایا کہ آگے میں اپنی زندگی گزاروں گا ایک میڈیکل پروفیشنل بن کے. 16 سال اسکول پڑھنے کے بعد آپ سب کچھ رسک کر رہے ہیں ایک ایم ڈی کیٹ کے اوپر. یہ پار ہو گیا تو ایڈمیشن کے لیے کوالیفائی کریں گے. کیا آپ چاہتے ہیں اس ایم ڈی کیٹ کا سلیبس ایسے لوگوں نے بیٹھ کے بنایا ہو جن کے پاس کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہے؟ خود سے پی ایم سی ڈیسائیڈ کر لے کون ایکسپرٹ ہے کون نہیں سلیبس کے اوپر، اور اسی لیے بار بار آپ کو ایک تماشا نظر آیا کہ سلیبس چینج ہو رہا تھا. تو ہم نے کورٹ کو کہا
کہ سر جب قانون کہتا ہے کہ ایک اکیڈمک بورڈ بنے گا اس میں تمام صوبوں کی نمائندگی ہوگی، تمام صوبوں کے اسٹوڈنٹس کے کنسرنز رکھے جائیں گے اور ایک ہی بار بغیر کنفیوژن کے ایک سلیبس سامنے آئے گا جس کے بعد کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی، تاکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ای میلیں کرنے میں، ٹویٹ کرنے میں، فیس بک پہ پوسٹیں لگانے میں ٹائم ضائع نہ کریں، ایکٹیویزم میں ٹائم ضائع نہ کریں اس حوالے سے، اور اپنی پڑھائی اور امتحان کی تیاری کر سکیں۔ اور دوسرا سر، اتنا بڑا امتحان ہے، اس کی چیکنگ میں، اس کی مارکنگ میں، اس کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے میں کوئی کرپشن ہو گئی، کوئی فیوریٹزم ہو گئی، کوئی بائس ہو گیا، کیوں جو میڈیکل اتھارٹی بننی تھی وہ نہیں بنائی گئی؟ تو جج صاحب نے ان بیسس کے اوپر اسٹوڈنٹس کو پریپریشن کے لیے ٹائم دینے کے لیے نہیں، 15 نومبر کو جو ایم ڈی کیٹ کینسل ہوا ہے، چونکہ 15 نومبر کو جو امتحان ہو رہا تھا وہ ایم ڈی کیٹ کہلایا ہی نہیں جا سکتا، چونکہ ایم ڈی کیٹ تو وہ امتحان ہے جس کو ایک اکیڈمک بورڈ بنائے گا، اور ایم ڈی کیٹ وہ امتحان ہے جس کو ایک میڈیکل اتھارٹی کنڈکٹ کرے گی۔ اگر کوئی امتحان اکیڈمک بورڈ نے بنایا نہیں، چونکہ اکیڈمک بورڈ بنا ہی نہیں، اور اگر کوئی امتحان جو ہے وہ میڈیکل اتھارٹی کنڈکٹ نہیں کر رہی چونکہ میڈیکل اتھارٹی بنی نہیں، تو اس کو آپ کوئی اور ٹیسٹ کہہ لیجئے، اس کو آپ ایم ڈی کیٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو عدالت نے آج کہا ہے کہ 15 دن دے رہے ہیں حکومت کو، 15 دن میں اپنا اکیڈمک بورڈ بنائیے، 15 دن کے اندر اپنی اتھارٹی بنائیے، اس کے بعد مزید 10 دن آپ کو دے رہے ہیں کہ ایک ہی بار فائنل کریں پورے ملک کے لیے سلیبس، تاکہ کسی صوبے کے بچے کو یہ شکایت نہ ہو کہ میری ایف ایس سی کی کتاب سے باہر سے کوئی سوال آ رہا ہے، اور پھر امتحان کی ڈیٹ دیجیے اور امتحان دیجیے۔ دیکھیں سوال اس وقت یہ نہیں ہے کہ کیا یہ سلیبس اب بھی وہی ہوگا جو پہلے تھا، مورلیس تو وہی ہوگا، ایف ایس سی کی کتابیں وہی ہیں، مگر quality is compromised when inexperienced people are asked۔ دیکھیں آپ سڑک پہ چلتے کسی آدمی سے بھی پوچھ لیں گے نا ہسپتال کہاں ہے، وہ بتا دے گا ہسپتال کہاں ہے، مگر ہسپتال میں کیا کیا ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈپارٹمنٹس کیا کیا کرتے ہیں، وہ تو کسی میڈیکل ایکسپرٹ کو ہی پتا ہوگا نا بھائی۔ تو اسی لیے سلیبس کی کتابیں تو وہی ہیں، بٹ سٹل اگر اکیڈمک بورڈ بنا ہوتا جو آپ کے 5 ہفتے ضائع ہوئے ہیں ای میلیں کرنے میں، کیا کہتے ہیں پی ایم سی کو ٹویٹس کرنے میں، ٹرینڈ چلانے میں، کیمپین چلانے میں، یہ آپ کے پڑھنے لکھنے کا وقت تھا، آپ کو اس کام پہ لگا دیا حکومت نے، کیوں؟ چونکہ وہ اپنی نااہلی بچانا چاہتی ہے۔ اس بہت اچھے شارٹ آرڈر کے بعد جس میں بڑا تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے رائے کیوں قائم کی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اس معاملے کو مزید کمپلیکیٹڈ نہیں بنائے گی پی ایم سی، سپریم کورٹ جا کے کوئی اس کے اوپر بھی سٹے لینے کی کوشش نہیں کرے گی۔ پی ایم سی کے وائس پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آ کے بول کے چینل کے اوپر اور دوسرے چینلز کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں آج کل بڑا آ رہے ہیں، اور ان سے اسٹوڈنٹس کے جب سوال کیے جاتے ہیں، جب اسٹوڈنٹس کے ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں کنسرنس، تو وہ جو ہیں اس کو رد کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں شاید چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے میڈیکل پروفیشن کا، وہ بھی ہماری طرح ایک سینئر لا سے ہے، وہ سینئر لائر ہیں، ہمارے لیگل پروفیشن سے ہیں، شاید اسی لیے ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور اکیڈمک بورڈ میں اور اتھارٹی کے اندر وہی لوگ ہونے چاہیے جن کا کنسرن ہے، جو کہ لیگلی کوالیفائڈ ہیں۔ تو یہ بیسس بنیاد ہے کہ آپ کے ٹیسٹ کی کوالٹی انشور کرنے کے لیے، آپ کے ٹیسٹ میں سٹینڈرڈ انشور کرنے کے لیے، آپ کے ٹیسٹ میں میرٹ انشور کرنے کے لیے، آپ کے ٹیسٹ میں ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے اکیڈمک بورڈ بنانے کا آرڈر دیا گیا ہے، میڈیکل اتھارٹی بنانے کا آرڈر دیا گیا ہے، تاکہ اسی لیے